بالله من الشيطان أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد. چیز کائنات میں کوئی شے اللہ نے بنائی نہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا پہلو بیان کیا اس میں کہ پھر جب یہ آدمی اپنے بگاڑ کی طرف آتا ہے تو پھر یہ اس کائنات میں سب سے بدترین مخلوق بن جاتا ہے. سب سے بدترین اپنے بگاڑ کی وجہ سے, اپنی بدعملی کی وجہ سے. لیکن وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور صالح عمل کیے, صالح عمل سے مراد ہمارے یہاں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب فرض نمازوں کے بعد نفل پڑھ لیے, تسبیح پڑھ لی, کچھ صدقہ دے دیا اور ہو گیا. صرف یہی عمل صالح نہیں ہے. عمل صالح میں تمام زندگی کے معاملات, اخلاقیات, معاشرت, یہ تمام چیزیں احسن طریقے سے ہوں. اس کا نام اس کائنات کے سب سے بڑے حاکموں کے حاکم نہیں ہے. تو جواب یہ ہے بے شک اللہ اس پوری کائنات کے تمام حاکموں میں سب سے بالا تر حاکم, سب سے اعلیٰ, سب سے احکم الحاکمین ہے. معزز حاضرین, آج ہم لوگوں نے آپ لوگوں کو صرف اس لیے مدعو کیا ہے کہ اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں, لیکن ایسی خبر اڑی ہے یا ایسی خبر چلی ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی درسگاہ کو پھر سے ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے. ہم نے کوشش کری اور ہمارے ساتھیوں نے کہ اصل مدعا کیا ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ تفصیل کو یہ لوگ بیان کریں گے, لیکن کچھ لوگوں کو کہنا یہ تھا کہ علی گڑھ کا جو امینڈمنٹ کیا گیا تھا 1381 میں, اس کو 4 سال پہلے ریپیل کر دیا گیا اور اس پہ ہمارے ساتھیوں نے یہ کہا کہ فرق نہیں پڑے گا. تشویش اس بات کی شروع ہوئی کہ وہاں پچھلے 4 سال پہلے اس ایکٹ کو, جس کے لیے ہم لوگوں نے لڑائیاں لڑی تھی, میری خود زندگی کے کئی سال اس لڑائی میں گئے. میرے کئی ساتھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے. میں نے بھی سب سے پہلے اپنی جیل کا سفر اسی علی گڑھ یونیورسٹی ایکٹ کے تحت شروع کیا تھا. اس وقت میرے بزرگوں میں ڈاکٹر فریدی تھے, شفیق الرحمان ایڈوکیٹ تھے, اشتیاق قریشی صاحب تھے, ظفر احمد صدیقی تھے اور کم نہیں تھے. یہ سب چلے گئے. اب میں جب آپ کو دیکھتا ہوں تو اس میں آخری شخص جیلانی, وہ بھی پچھلے مہینے چند دن پہلے وہ بھی رخصت ہو گئے. مجھے پھر اس بات کی پیدا ہوئی کہ آج ہندوستان میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی اگر ہماری کہیں بھی کوئی تھوڑی بہت شناخت بچی ہے تو اس درسگاہ کی دیکھ تھی. اس درسگاہ کے اوپر اتنا بڑا شکنجہ ناپا جا رہا ہے اور ہم بے حسی کی چادر اوڑھے ہوئے ابھی بھی بیٹھے ہیں. کوشش کی تھی کہ ہم سب لوگ بیٹھیں اور سوچیں کہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا. یہ سوچنا چاہیے کہ جن لوگوں نے 1923 میں ایک فیصلہ کیا تھا کہ یہ ملک 2023 میں کیسا ہوگا, وہ تو اپنے کامیاب ہو گئے. ہم سے کہا جاتا ہے کہ ابھی بیٹھے رہو. کچھ لوگوں کے ویڈیو آئے جو بہت ہی لائق لوگ ہیں, ہمارے قریبی ہیں, انہوں نے کہا کہ ابھی کچھ بولیے نہیں. لیکن ہوا یہ کہ کمیٹی بنی اور ہندوستان کی جو ایجوکیشن منسٹری ہے اس نے 3 یونیورسٹیوں کو یہ لکھ کے بھیجا کہ جو یونیورسٹی جو برٹش ٹائم میں انکارپوریٹ کی تھی
ان کو ہم نئے دل سے لائیں گے اور ان کو ریپیل کریں گے۔ اس لیے دہلی یونیورسٹی نے حامی بھر دی اور کہا کہ آپ نیا بل لے آئیے۔ ہم پارلیمنٹ کے ایکٹ کے تحت کام کرتے ہیں۔ علی گڑھ یونیورسٹی کی جو قانون ہے، ہمارا جو ہائیسٹ گورننگ باڈی ہے وہ ہماری کورٹ ہے، لیکن بنارس ہندو یونیورسٹی نے بھی اتنی مانگی ہے۔ لیکن فرض کیجیے اگر نیا بل ریپیل ہوا، لایا گیا اور یہ 1920 کا بل ختم کر دیا گیا، تو ہمارے پاس کیا بچے گا؟ یہ بھی کہا جا سکتا ہے اس حکومت سے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ سب کا ساتھ اور سب کا وکاس اس جملے نے ہمارے جسم کو چھلنی کر دیا۔ ہمیں سب کچھ معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ اس جملے نے کیا 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 ہے۔ آج علی گڑھ میں ایک یونیورسٹی ایک اور قائم کی گئی مہندر پرتاپ کے نام سے۔ اگر فرض کیجیے نیا بل آتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ علی گڑھ یونیورسٹی کا میڈیکل کالج اور انجینئرنگ کالج اس کے حوالے کر دیا جائے اور خارجی اور اردو اور پرشین نام پڑھیے، تو پھر آپ کے پاس کیا بچے گا؟ میری توقع یہ تھی کہ میری رجتا کے لوگ، میں نے کچھ کرسیاں ثابت رکھوائی تھی یہ سوچ کے کہ جو میرے سینے میں درد ہے وہ شاید علی گڑھ کے والوں کے دل میں درد ہو، لیکن مجھے یہ لگا کہ وہاں فکر یہ ہے کہ دوسرے اداروں میں الیکشن ہو رہا ہے، کہیں کچھ ہونا ہے، لوگ اس میں مدد کریں۔ میرا مقصد سیاست کرنے کا یا اس تنظیم کا مقصد سیاست کرنے کا نہیں تھا اور نہ ہے۔ ہم نے صرف یہ کوشش کی تھی کہ ہمیں ایک پلیٹ فارم دے اور اس پلیٹ فارم پر آپ سب لوگ جمع ہوں اور طے کریں کہ اس ملک میں ہم کیسے رہیں گے، یہ ملک ہمیں کیسے رہنے دے گا۔ اس IMCR کا وجود بھی اسی لیے بنا تھا کہ جو دانشور حضرات ہیں وہ آگے آئے، وہ یہ خاکہ طے کریں کہ اس ملک میں ہمارے بچے کیسے رہیں گے۔ لیکن اسی کے تحت یہ کوشش کی گئی تھی۔ میں تو دعوت نامہ ہم نے الہ آباد بھی بھیجا تھا وہاں کے پروگرام کو، اور پھر لکھنؤ یونیورسٹی لکھنؤ کی اولڈ بوائز ایسوسیشن کو بھی دعوت نامہ بھیجا تھا، اور یہاں دہلی کی اولڈ بوائز ایسوسیشن کو بھی دعوت نامہ بھیجا تھا کہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس درسگاہ سے جو بھی نکلا ہے اس کا گویا وہ درسگاہ کا قلب ہے اس کے اوپر۔ لیکن افسوس در افسوس کہ ہم کو کچھ رسپانس ملا نہیں۔ لیکن میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے بہت سے ذمہ دار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے علی گڑھ سے وہاں کے پریزیڈنٹ آئے ہیں اسٹاف ایسوسیشن کے، انہوں نے قوت دی ہے۔ انوار صاحب، ڈاکٹر انوار کو شروع سے لڑائی میں کام ہے، ان لوگوں نے مجھے حوصلہ دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کا جو سیمینار ہے یہ موضوع پہ بات ہو اور ایک فیصلہ کرا جائے کہ آگے لڑائی کیسے لڑنی ہے۔ اس درگاہ کو بچانے کے لیے میں اپنے تجربے سے کہتا ہوں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، 1924 کا جو الیکشن ہوگا اس میں آپ کا ہی مدعا ہوگا الیکشن لڑنے کا ہے، اس لیے کہ پچھلے 10 سال سے میاں کے اوپر ہی الیکشن لڑا جاتا ہے اور جیتا بھی جاتا ہے۔ اب ایودھیا کا مسئلہ ہو گیا، ٹرپل طلاق کا مسئلہ ہو گیا، سارے مسئلے ہو گئے، اب اس درسگاہ کو ٹارگیٹ کیا جائے گا تو ہم کیسے لڑیں گے؟ یہ فیصلہ آپ لوگ کریں گے، آپ سب لوگ بیٹھ کے طے کریں۔ مجھے بہت تکلیف نہیں کرنی ہے، لیکن میں صرف یہ امید کرتا ہوں کہ جب ہم لوگ یہاں سے اٹھیں تو ایک فیصلہ کر کے اٹھیں۔ 2 طریقے جمہوریت کے ہیں، ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم ساری سیاسی جماعتوں سے بات کریں، دوسرا طریقہ یہ کہ بڑی تعداد یہاں وکلاء کی ہے وہ اپنے دماغ کو ذہن کو تیار کریں کہ قانونی لڑائی کیسے لڑی جائے گی، اور تیسری لڑائی جو ہم لوگ آلریڈی تیاری کر رہے تھے یعنی IMCR کے لوگ کہ ہم لوگ 1 لاکھ لوگوں کی دستخط کرا کر پریزیڈنٹ آف انڈیا کے پاس آ رہے ہیں اور ان سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنا رول بھی بتا دیجیے۔ بھاگوت کا رول ہمیں معلوم ہو گیا، کچھ لوگ ملائے، کچھ ہوم منسٹر سے ملائے، اب ہم پریزیڈنٹ آف انڈیا سے بھی پوچھنا چاہتے ہیں ہماری جو
जो मुद्दे थे जिस पे हम लोग मिलने जा रहे थे, उसमें 6 कमेटियां हम लोगों ने जमा की थी जो मसाले मंगते हुए थे। लेकिन अब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का मुद्दा सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास रखा जाए, लाखों लोग साइन करें और उनसे कहा जाए कि दरगाह हमने अपने खून पसीने से बनाई थी, इस दरगाह को हम किसी कीमत पर जाने नहीं देंगे और इसका जो तस्वुर था उस तस्वुर को कायम रखेंगे। इस पर आप लोग बहस करें, नेगेटिव कमेंट न करें किसी पर, लेकिन एक फार्मूला तैयार करें जिस पर हम सब लोग मिलकर उसको आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। कर रहे हैं इस सेशन के आगाज मुतासिर IMCR का पूरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन और उसके तमाम अहवालात के लिए मेरे उसके जनरल सेक्रेटरी मोहतरम मसूद भाई से तशरीफ हैं और आप से हम मोहतरम मसूद हुसैन साहब सेक्रेटरी हैं IMCR, आपसे कई पहलू पर गुफ्तगू करेंगे और फिर लास्ट में वो कंडोलेंस पेश करवाएंगे। मोहतरम जनाब रईस अहमद साहब जो अभी चंद रोज़ पहले हम लोगों के बीच से उठ गए और उसी के साथ साथ एक और बहुत ही परमानेंट डेलीगेट मोहतरम ज़फ़र जिलानी साहब के बारे में कंडोलेंस होगी और फिर कंडोलेंस के बाद इस प्रोग्राम के असली थीम पर गुफ्तगू होगी। मोहतरम मसूद खान साहब। शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं अपनी बात को कोशिश ही करूँगा कि कम से कम वक्त में पेश कर दूँ। एक तो सबसे पहले ये आज हमारा एनिवर्सरी प्रोग्राम है, यानी 29 मई को हमने इंडियन मुस्लिम इंटेलेक्चुअल मीट बुलाई थी पिछले साल और कल 1 साल उस का पूरा हो रहा है, तो ये एनिवर्सरी प्रोग्राम है। मैं तमाम मेंबर्स इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स, उसके फाउंडिंग मेंबर्स, उसके तमाम वेल विशर्स और आप सब लोगों को इस मौके के ऊपर मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हमने जिस मिशन के लिए इसको कायम किया है आज उसका 1 साल पूरा हो रहा है और हम अपने मिशन में इसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स बेसिकली एक नॉन पॉलिटिकल नॉन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है वर्किंग इन द एरिया ऑफ सिविल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स इन द कंट्री फॉर ऑल माइनॉरिटीज़, particularly Muslims, Dalits and all oppressed sections of the society, यानी तमाम जो भी समाज के मुख्तलिफ oppressed sections हैं, Dalits हैं, minorities हैं और स्पेशली उसमें Muslims हैं, उनके लिए कायम करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन हमने कायम की थी। और जैसे मैंने कहा जनाब अदीब साहब जो इस IMCR के सदर हैं, सबसे पहले उन्होंने ये कॉल दी कि इंडियन मुस्लिम इंटेलेक्चुअल मीट बुलाई जाए जिसमें पूरे हिंदुस्तान से मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव और मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव बुलाया जाए और हम आज मुल्क में जो माहौल है, उसमें जो इश्यूज़ हैं, उसमें जो मसले हैं उनको हम डिस्कस करें, उसकी एनालिसिस करें और उसके लिए क्या वे फॉरवर्ड हो वो तय करें। उसके लिए जो है 29 मई को दीवान गालिब ऑडिटोरियम में हमने ये इंडियन मुस्लिम इंटेलेक्चुअल मीट ऑर्गेनाइज की जिसमें 500 से ज़्यादा डेलीगेट्स मुख्तलिफ 6 स्टेट से, मोर देन 22 स्टेट्स ऑफ द कंट्री इसके अंदर लोग आए और उन्होंने अपनी अपनी बात कही। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ के इम्पोर्टेंट लीडर्स थे, जनाब सलमान खुर्शीद साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब, इसमें लॉयर्स थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, इसमें लीगल एक्सपर्ट्स थे, जजेस थे, representing all various spectrum of the civil society.